آج کا یہ واقعہ بہت ہی خوفناک اور پراسرار واقعہ ہے۔ میرا نام نبیل ہے اور یہ واقعہ 1980 کے ستمبر میں پیش آیا۔ میں ان دنوں پڑھنے کی غرض سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں زیر تعلیم تھا۔ میرے ساتھ میرے 2 دوست بھی تھے۔ ہاسٹل میں ہم تینوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ اکثر ہم مل کر گھومتے پھرتے اور کھانا کھاتے تھے۔ ہمارا کام تحقیق کرنا ہوتا تھا اور جڑی بوٹیوں کی تحقیق اور ان کا بہتر استعمال شامل تھا۔ موسم گرما یہاں اتنا گرم نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں ستمبر کے آخری ایام چل رہے تھے۔ میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جنگل جانا چاہتا تھا۔ جب اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوستوں سے کیا تو وہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ طے پایا کہ ہم لوگ جمعہ کی شام تک جنگل پہنچ جائیں گے اور وہاں کیمپس لگا کر رات گزاریں گے۔ اگلے دن میں اپنا کام ختم کریں گے تو پھر شکار کیا جائے گا اور اتوار کی صبح واپس ہاسٹل آ جائیں گے۔ پلان تو بہت مزیدار تھا۔ ہم نے بے چینی سے جمعہ کا انتظار شروع کیا۔ مقررہ دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہی ہم نے ضروری چیزیں پیک کر لی۔ میرے پاس خیمہ، پانی کی بوتلیں، ضروری ادویات، نقشہ، کاپی، پینسل اور خشک کھانے پینے کی چیزیں تھیں، جبکہ میرے دوستوں نے صرف کھانے پینے کی چیزوں اور ایک جوڑا کپڑوں کا لے لیا۔ میں نے بھی ایک اضافی جوڑا رکھ لیا اور ایک صابن بھی۔ اب ہم پوری طرح تیار تھے۔ میرا ایک دوست محمد عادل ایران سے تھا، جبکہ دوسرا دوست مائیکل ورجینیا سے تھا۔ اس دن مائیکل اپنے ایک رشتہ دار کی گاڑی لے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہو گئے۔ 4 بجے کے قریب ہم جنگل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ایک پمپ سے گاڑی میں پٹرول بھرا۔ وہاں عادل کو ایک انوکھی چیز نظر آئی۔ اس نے مجھ سے رائے لی۔ وہ ایک جدید طرز کا تیر کمان تھا۔ اس پر میٹل سے کچھ عجیب نقش نگار بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ 10 تیروں کا ایک بنڈل بھی تھا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، شکار کے کام آئے گی۔ میں بھی راضی ہو گیا۔ اس کی قیمت کچھ زیادہ نہ تھی۔ عادل پہلے بھی تیر کمان کی مشق کیا کرتا تھا، مگر بہت قابل نہ تھا۔ وہاں سے 1 گھنٹہ چلنے کے بعد سڑک ختم ہو کر ایک نسبتاً کم گھنا جنگل کی طرف مڑ رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سڑک تھی اور اس کی حالت بس ٹھیک ہی تھی۔ ہم نے گاڑی اسی سڑک پر موڑ دی۔ نقشہ میرے ہاتھ میں تھا اور اس کے مطابق 20 منٹ بعد گھنا جنگل شروع ہونے والا تھا۔ واقعی 20 منٹ چلنے کے بعد سڑک جنگلی درختوں اور جھاڑیوں میں گم ہو گئی۔ اس سے آگے گاڑی لے جانا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ وہیں گاڑی روک کر ہم نیچے اتر آئے۔ یہ علاقہ کافی بے آباد لگ رہا تھا۔ نقشے کے مطابق کیمپ کی اصل جگہ یہاں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ ہمیں یہاں نہیں مڑنا چاہیے تھا، مائیکل نے کہا۔ ہو سکتا ہے آگے جا کر کوئی اور سڑک ہوتی جو سیدھا کیمپ سائٹ لے جاتی۔ وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں، وہاں شکار منع ہے، عادل نے بتایا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ مائیکل نے دلچسپی سے عادل کو دیکھا اور جنگل میں آگے بڑھنے لگا۔ ٹھہرو، میں نے اسے جانے سے روک دیا۔ ہم قریبی کیمپ لگا لیتے ہیں، میں نے تجویز پیش کی، مگر وہ دونوں جنگل گھومنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے گاڑی سے اپنے اپنے بیگ نکالے اور کمر پر لاد لیے۔ عادل نے تیر کمان بھی سنبھال لیا۔ گاڑی کو لاک کر کے ہم نے اللہ کا نام لیا اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ میں نے احتیاطاً سرخ حفاظتی پٹیاں ساتھ لے لی تھی جو گاڑی کے سامنے والے درخت سے باندھ کر نشانی لگا دی تھی۔ اب ہم آگے بڑھنے لگے۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ ہم نے ٹارچ نکال کر روشن کر لی۔ میں نے کچھ فاصلے پر پہنچ کر درخت سے سرخ پٹی باندھ دی تاکہ ہم راستہ نہ بھٹک سکیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ہمیں ایک جھیل دکھائی دی، جبکہ نقشے پہ وہاں کسی جھیل کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ میں اس بات سے کچھ فکر مند ہو گیا تھا، تاہم میں نے دوستوں پہ اس بات کو نہیں کھولا۔ میں ان کی خوشی کو اپنے ڈر سے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جھیل پہ پہنچ کر ہم نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور جلد از جلد کیمپ لگانے میں مصروف ہو گئے۔ ہم سب ایک ہی کیمپ ساتھ لائے تھے جو کافی بڑا تھا۔ کیمپ کے لیے جگہ صاف کرنے کے لیے مائیکل کے پاس ایک چاقو تھا۔ وہ ایک تیز دھار شکاری چاقو تھا۔ کیمپ لگانے کے بعد ہم نے آگ روشن کی اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔
آج کافی تھک گئے تھے تو سوچا آج جلدی سو جاتے ہیں تاکہ صبح تازہ دم ہو کر اس جگہ کو اچھی طرح دیکھا جائے اور شکار بھی کیا جائے۔ جھیل کے پاس ہونے کی وجہ سے امید تھی کہ بگلا یا ہرن آسانی سے مل جائے گا۔ انہی باتوں کے دوران وہ دونوں سو گئے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنے سلیپنگ بیگ میں لیٹا سوچ رہا تھا کہ یہ جگہ نقشے پہ کیوں نہیں تھی، اور ویسے مجھے اجنبی جگہ پہ مشکل سے ہی نیند آتی ہے۔ پھر بھی میں نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہر طرف ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ عادل کے خراٹوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ کیمپ سے باہر آگ ابھی جل رہی تھی، کبھی کبھی اس میں کوئی لکڑی چٹک جاتی تھی۔ دور کہیں سے اچانک بندر کی چیخ سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ عجیب رات تھی، نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں پہ نظر ڈالی، وہ دونوں گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے۔ میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنے مطمئن تھے یہ، میں بھلا فضول کیوں سوچ رہا ہوں۔ میں نے پھر سے سونے کی کوشش کی، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک کسی ٹہنی کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب ایک گھمبیر سناٹا طاری تھا۔ میں کان لگا کر سن رہا تھا۔ کسی قسم کی کوئی آواز نہ تھی۔ شاید یہ میرا وہم تھا، میں نے سوچا۔ باہر آگ کی روشنی بھی نہیں تھی، اس کا مطلب آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی پہ نظر ڈالی تو 3:15 وقت بتا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت میں نے خیمے کے قریب سے ایک آواز سنی، کسی کے قدموں کی آواز، جیسے کوئی آہستہ قدموں سے خیمے کی طرف آ رہا ہو۔ میرا دل خوف سے سہم گیا۔ کون ہو سکتا تھا یہ؟ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں نے خیمے کے کونے میں پڑی تیر کمان کو دیکھا۔ اس کے پیتل کے نقش و نگار ہلکے سے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اچانک وہ ہوا کہ میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں اصل میں اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں تیر کمان پڑا تھا کہ اچانک میرے قریب خیمے کی دیوار سے ایک سر اندر کی طرف آیا۔ میں خود پہ قابو نہ پا سکا اور ایک چیخ میرے حلق سے نکل گئی۔ مائیکل اور عادل گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے ٹارچ روشن کی اور میری طرف گھبرا کر دیکھا۔ میں نے مشکل سے کہا، باہر کوئی ہے؟ مائیکل نے چاقو نکالا اور خیمہ کے دروازے کی زپ کھولنا چاہا۔ ابھی باہر مت جاؤ، میں نے اسے سرگوشی میں کہا۔ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسی وقت پھر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ شکر تھا کہ خیمہ سلامت تھا، مگر ایک دہشت ہم پہ طاری ہو گئی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آنے والا وقت کیا لے کر آ رہا ہے۔ میں نے مائیکل کو خیمہ سے باہر جانے سے روک دیا۔ اسی وقت وہ قدموں کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہم سب کے دلوں میں خوف تھا، مگر اظہار نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ میں نے جو کچھ سنا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا، لیکن جو کچھ دیکھا وہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو جاتے۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھی۔ وہ جو کوئی یا جو کچھ بھی تھا وہ اب واپس گھنے جنگلوں میں جا رہا تھا۔ جب کافی دیر تک سناٹا چھایا رہا تو مائیکل نے خیمے کے دروازے کی زپ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ آسمان پہ ستاروں کی ہلکی سی روشنی تھی، مگر چاند نہ ہونے کی وجہ سے جنگل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خیمے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے عادل بھی اپنا تیر کمان اٹھا کر نکل گیا۔ میں نے ہمت جمع کی اور ان کے پیچھے باہر آیا۔ مائیکل ٹارچ چلائے زمین پہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ قدموں کے نشان دیکھ رہا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں یہ سنتے ہی اس کے پاس پہنچ گیا اور آنکھیں پھاڑے زمین کو دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ میرا ذہن الجھ گیا۔ وہ کون تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ سوال میرے ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ عادل نے اچانک ایک تیر کمان میں لگا کر جھیل کنارے اگی جھاڑیوں کی طرف نشانہ باندھ لیا۔ ہم دونوں تیزی سے اس کے قریب چلے آئے۔ میں نے پوچھا، کیا ہے وہاں؟ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جھاڑیاں ہل رہی تھیں۔ ہم سب چپ چاپ ان جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک تتر اور تتری جھاڑیوں سے نکلے اور جھیل سے پانی پینے لگے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔
چلو واپس چل کر آرام کریں، میں نے ان کو واپس خیمہ کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ بھی خاموشی سے خیمے کی طرف آ گئے۔ ایک ایک کر کے دونوں اندر جا کر اپنے اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس گئے۔ سردی اچانک بڑھ گئی تھی۔ میں سب سے آخر میں خیمے میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے وقت بلا ارادہ ہی میری نظر خیمے کے پچھلے جنگل کی جانب اٹھ گئی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ خیمے کے بالکل پیچھے درختوں کی سیاہی میں دو خوفناک سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، مگر میرے پلک جھپکتے ہی وہ وہاں غائب ہو گئیں۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ اب دروازے پہ کیوں چپک گئے ہو؟ یہ مائیکل تھا۔ میں نے پھر سے ایک نظر درختوں پہ ڈالی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر خیمے میں آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے فیصلے سے باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دیا۔ وہ دونوں اس بات پہ راضی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مائیکل کا خیال تھا کہ وہ کوئی جنگلی ریچھ ہوگا جو جھیل پہ پانی پینے آیا ہوگا۔ اکثر جانور رات میں پانی پینے آتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا جاتا۔ میں نے ان کو اس سر والی بات نہیں بتائی اور نہ ہی ان سرخ آنکھوں کا ذکر کیا۔ وہ دونوں مجھے غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کو بھی سب پتہ ہو، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور جلد ہی دوبارہ سو گئے۔ میں اب سونا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اگر میں سو گیا تو کچھ غلط ہو جائے گا، مگر کب تک جاگتا؟ صبح کے 5 بجے کے قریب میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ گیا تھا اور میں خیمے میں اکیلا ہی تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور باہر کی آوازیں سننے لگا۔ آگ جلنے کی چٹخ سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں ناشتہ کی تیاری میں ہیں۔ میں بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ عادل کوئی پرندہ صاف کر کے آگ پہ بھون رہا تھا۔ مائیکل جھیل کنارے بیٹھا برش کر رہا تھا۔ میں نے بھی جھیل کا رخ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد میں خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ رات کے اثرات بھی کافی کم ہو گئے تھے۔ میں اب جلد از جلد جڑی بوٹیاں لے کر آج ہی یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس جگہ ایک اور رات گزارنے کا خیال ہی میرے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ میں نے دونوں کو بتا دیا۔ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اور عادل قریبی درختوں کے پاس جڑی بوٹیاں تلاش کرنے لگے اور مائیکل اپنا کیمرہ لیے جھیل کی تصاویر بنانے لگا۔ ہم دونوں چلتے چلتے خیمے کی پچھلی طرف پہنچ گئے۔ میں غور سے زمین کو دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی ریچھ رات میں وہاں آیا تھا تو اس کے پیروں کے نشانات وہیں ہونے چاہیے، مگر زمین پہ کوئی نشان نہ تھا۔ میرا ذہن مسلسل ایک ہی بات سوچ رہا تھا، وہ سر اور آنکھیں کس کی تھیں؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہ تھا، نہ میرے کسی دوست کے پاس۔ جہاں رات میں وہ آنکھیں دکھائی دی تھیں وہاں پہنچ کر میں رک گیا۔ دھڑکتے دل سے زمین کو غور سے دیکھا۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ میں زمین کی طرف دیکھتے ہوئے قریبی درخت کو پکڑ کر جھکا۔ اسی وقت مجھے درخت پہ کوئی نشان سا نظر آیا۔ وہ ایک ہاتھ جیسا نشان تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کی ساخت انسانی یا جانور کے ہاتھ جیسی نہیں تھی۔ عادل بھی مجھے درخت کو گھورتے دیکھ کر میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ بھی درخت کے تنے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس عجیب ہاتھ کی 3 انگلیاں تھیں جو معمول سے لمبی تھیں۔ درخت اس جگہ سے جل کر سیاہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ نشان واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عادل نے پوچھا۔ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے جو کچھ دکھائی دیا تھا اس کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ لگتا ہے یہاں کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے، عادل نے سوچتے ہوئے کہا۔ کون سی مخلوق؟ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جنات، وہ نارمل انداز میں بولا، مگر میرا سانس جیسے اٹک گیا۔ تو کیا وہ کوئی جن تھا؟ مجھے سب سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ مائیکل بھی وہاں آ گیا اور اس نے اپنے کیمرے سے اس نشان کی تصویر بنائی۔ ہم سب واپس خیمے میں آ گئے۔ میں نے آتے ہی پیکنگ شروع کر دی اور ان دونوں سے کہا کہ وہ بھی چلنے کو تیار ہو جائیں۔ انہوں نے تھوڑی بہت بحث کی، اس کے بعد تیاری شروع کر دی۔ آگ بند کر کے ہم نے خیمہ اتارا اور بیگز کمر پر لاد کر واپسی کے لیے مڑے۔ تم نے سرخ پٹی کہاں باندھی تھی؟ عادل نے سامنے والے درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک اٹھا اور غور سے دیکھنے لگا۔
ایک درخت پہ پٹی بندھی نظر آئی تو میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا اور چلنے لگا۔ 1 منٹ، تمہیں یقین ہے وہ درخت یہی تھا؟ یہ مائیکل تھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہاں بھی ایک سرخ پٹی بندھی ہے، وہ دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو واقعی وہاں درخت پہ پٹی بندھی تھی۔ یہاں بھی ایک پٹی ہے اور وہاں بھی۔ عادل نے ایک اور درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح راستہ کون سا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ مائیکل نے کہا، تمہارے پاس نقشہ ہے نا، اس سے دیکھ لو۔ ایک وحشت میرے دل میں سرایت کر گئی۔ مجھے یاد آیا کہ یہ جگہ تو نقشے پہ تھی ہی نہیں۔ اب کیا ہونا تھا؟